بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہاں دولت بھی ہے، تنگی بھی ہے، اور یہاں انسان بعض اوقات اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جو صرف رات کے آخری پہر کھلتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اسی دروازے کا نام تہجد ہے۔ واقعہ حضرات، یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو بظاہر دنیا کی نظر میں ناکام تھا، لیکن اللہ کی نظر میں محبوب بن گیا۔ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، محنتی تھا، دیندار تھا، لیکن حالات اس کے ساتھ نہ تھے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان، گھر میں تنگی، ماں باپ بیمار، اور دعائیں بظاہر قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں دن میں بھی دعا کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میری مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا، لوگ دن میں مانگتے ہیں، تم رات میں مانگ کر دیکھو۔ تہجد کی ابتدا۔ اس نوجوان نے اس دن نیت کر لی کہ اب وہ تہجد کو نہیں چھوڑے گا۔ پہلی رات اس کے لیے بہت بھاری تھی، نیند غالب تھی، جسم تھکا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو جھنجھوڑا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا، کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہوا، 2 رکعات نماز پڑھی، اور پھر سجدے میں جا کر وہ رو پڑا۔ وہ کوئی لمبی دعا نہیں جانتا تھا، بس اتنا کہتا تھا کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں مجبور ہوں، تو قادر مطلق ہے، میرے لیے وہ دعا وہ کر دے جو میرے بس میں نہیں۔ آنسوؤں کی دعا۔ حضرات، یہ وہ آنسو تھے
جو دکھاوے کے نہیں تھے۔ یہ وہ دعا تھی جس میں دنیا کی ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ نوجوان روز تہجد پڑھنے لگا، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، لیکن تہجد نہیں چھوڑی۔ مہینے گزر گئے، حالات ویسے ہی تھے، لیکن دل میں عجیب سکون آ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اب مشکل رہتی ہے مگر دل بے چین نہیں رہتا۔ تقدیر کا بدلنا۔ ایک دن اچانک اس کے کاروبار میں ایک راستہ کھل گیا۔ ایک ایسا موقع ملا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماں باپ کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، قرض آہستہ آہستہ اترنے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس کا اللہ پر یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ کہتا تھا مجھے جو کچھ ملا وہ میرے رونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس ذات کی رحمت کی وجہ سے ملا جو رات کو رونے والوں کو پسند کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سج جاتے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہے، پھر مشقت کیوں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے لیے پیغام، میرے بھائیوں، اگر آپ پر قرض ہے تو تہجد پڑھو، اگر اولاد کی پریشانی ہے تو تہجد پڑھو، اگر دل بے چین ہے تو تہجد پڑھو، اگر راستے بند ہے تو تہجد پڑھو۔ یاد رکھو تہجد مسائل ختم نہیں کرتی بلکہ مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اختتام۔ آج رات جب سب سو جائے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا، 2 آنسو بہانا اور کہنا یا اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔